اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو مال، دولت، روپیہ، پیسہ، سرمایہ عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس میں غریبوں کا حق ہے۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ جو حق اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے لیے متعین فرمایا ہے اس حق کو ہم انہیں دے دیں، ورنہ ہمیں مستحصل یعنی ان کے حقوق کا استحصال کرنے والا سمجھا جائے گا، ان کے حقوق کو چھیننے والا سمجھا جائے گا۔ جو مال، جو روپیہ اور پیسہ ہم اللہ کے راستے میں غریبوں کو دیتے ہیں اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ صدقہ کی 3 قسمیں ہیں، ایک صدقہ فرض کہلاتا ہے، دوسرا صدقہ واجب کہلاتا ہے، تیسرا صدقہ نفل کہلاتا ہے۔ جو صدقہ فرض کہلاتا ہے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ مالداروں کے اوپر فرض ہے۔ اسلام کی نگاہ میں جو مالدار ہیں یا اسلام جن کو مالدار کہتا ہے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کہ وہ اپنے مال میں سے 2.5% کے اعتبار سے غریبوں کو نکالیں۔ اگر 100 روپے ہے تو اس میں سے 2.5 روپے، اگر 1000 روپے ہے تو اس میں سے 25 روپے، اگر 1,00,000 روپے ہے تو اس میں سے 2500 روپے غریبوں کا حق ہے۔ زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسے چاہیے کہ جو سونا اور چاندی ہے اس کو حساب کر کے، اس کا حساب کر کے 250 روپے میں 2.5 روپے کے اعتبار سے وہ غریبوں کو زکوٰۃ نکالے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس دکان ہے اور اس کے اندر مال بھرا ہوا ہے، اگر وہ مال 612 گرام چاندی کے قیمت کے بقدر ہے یا اس سے زیادہ ہے اور اس مال کے اوپر سال گزر گیا ہے تو ضروری ہے اس کے لیے کہ اس پر وہ زکوٰۃ نکالے۔ مثال کے طور پر آج ہم نے دکان کی اور مال ہم لے کر آئے جس کی قیمت 612 گرام چاندی سے بھی زیادہ ہے یا 612 گرام چاندی کے بقدر ہے، تو اگلے سال آج ہی کے دن قمری تاریخ یعنی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آج ہی کے دن زکوٰۃ نکالیں گے اور پورے مال کو جوڑ لیں گے۔ اس کی جو قیمت ہوگی اس قیمت میں سے 100 روپے میں 2.5 روپے کے اعتبار سے غریبوں کو ہم نکالیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس نقد روپیہ ہے، کیش ہے، تو ہمیں چاہیے اگر اس کے اوپر سال گزر گیا ہے تو اگلے سال اسی دن جس دن ہم پیسے کے مالک ہوئے ہیں، اس نقد کیش کے ہم مالک ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ نکالیں اور 100 روپے میں 2.5 روپے کے اعتبار سے غریبوں کو حق دیں۔ وہ غریبوں کا حق ہے، وہ مسکینوں کا حق ہے، وہ فقیروں کا حق ہے۔ ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو گویا کہ غریبوں کو حق کو مارنے والا ہمیں سمجھا جائے گا، ان کے حق کو لوٹنے والا سمجھا جائے گا۔ اگر ہم کسی کو زکوٰۃ دیں تو وہ فوراً انکار کر دیتا ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں لیں گے، ہمیں زکوٰۃ نہیں چاہیے، لیکن زکوٰۃ نہ دے کر کے غریبوں کا حق مار رہا ہے اور خود زکوٰۃ کھا رہا ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ اور دوسرا صدقہ جو کہلاتا ہے وہ صدقہ واجبہ کہلاتا ہے، یعنی واجب صدقہ، جیسے عید الفطر میں جو فطرہ نکالتے ہیں وہ واجب ہوتا ہے، وہ بھی غریبوں کا حق ہے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ غریبوں کا، فقیروں کا حق ہے، ایسے ہی فطرہ بھی غریبوں، فقیروں کا حق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو غریبوں کو ہم دے دیں جو اپنے گھر کا انتظام کر سکیں اور ہماری خوشیوں میں وہ بھی شریک ہو سکیں۔ اور اسی طریقے سے واجب جو صدقہ کہلاتا ہے وہ نذر کا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے نذر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنی رقم یا اتنا روپیہ اللہ کے راہ میں صدقہ کروں گا اور غریبوں کو دوں گا، تو اب اس نے نظر مانی ہے تو اب اس کا نکالنا اتنے ہی روپیے کا واجب ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ نکالے اور پھر اس میں سے کچھ بھی وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو منت کے بکرے وغیرہ ہیں، مانتے ہیں میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اس کو اللہ کے راہ میں قربان کروں گا، اس کے نام پر قربان کروں گا، ایسے بکرے
کے گوشت کو بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو صدقہ کر دیں، وہ پورا کا پورا غریبوں کا حق ہے۔ اور تیسرا صدقہ جو نفل صدقہ کہلاتا ہے، جس کو عام زبان میں خیرات کہتے ہیں، عطیات کہتے ہیں، جو ہم پر فرض تو نہیں ہے لیکن ضرورت کے تحت اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے تو ہم اس کو ایسے روپیہ 2 روپیے 10 روپیے دے دیتے ہیں اور اس کا حساب بھی نہیں لگاتے، تو وہ صدقہ نفل صدقہ کہلاتا ہے، اسے عطیات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ بہرحال 3 طرح کے صدقے ہوتے ہیں، ایک صدقہ فرض جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، اور یہ صدقہ واجبہ جو نذر کا یا عید الفطر کا جو صدقہ نکالا جاتا ہے اسے کہتے ہیں، اور تیسرا نفلی صدقہ